العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا حضرات و حاضرین، گزشتہ کئی جمعات سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، منقبت، عظمت مختلف انداز سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس سلسلے کا آج آخری خطبہ جمعہ ہے، جس میں پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ صحابہ کے مسلک اور منہج کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ آج دنیا میں ہر جماعت یہ کہتی ہے ہم حق پر ہیں، ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، لیکن یہ کہنے کی تو بات نہیں نہ ہے۔ حق پر وہ جماعت ہے، حق پہ وہی گروہ ہے جس کی گواہی اللہ کا قرآن دے یا محمد الرسول اللہ کی حدیث میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید سے اگر پوچھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو ایمان صحابہ کا تھا، جیسے صحابہ ایمان لائے، جو اعمال صحابہ کرتے رہے ہیں، جو جماعت وہ کام کرے گی فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسان سا سادہ سا کلیہ بتا دیا کہ جو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لائے گا، صحابہ جیسے اعمال کرے گا، یقیناً وہ گروہ حق پر ہے۔ اب آج ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کے منہج پہ کون سی جماعت ہے، صحابہ کے طریقے پہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ جیسا ایمان بھی لاتے ہیں، صحابہ جیسے اعمال بھی کرتے ہیں، وہ کون سی جماعت ہے؟ جس جماعت میں یہ خصوصیت ہو، یہ خوبیاں ہوں
یہ کوالٹی ہو کہ وہ صحابہ کے اعمال جیسے اعمال کرتے ہیں تو اس جماعت کے ساتھ چمٹ جائیے، وہ حق پر ہیں وہ لوگ۔ میں مختصر اشارتاً چند دلائل، چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا، چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیں کہ ان اعمال کو کرنے والے اس زمین پہ کون سے لوگ ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا، یقیناً وہ حق پر ہیں۔ صحابہ کا اللہ کی ذات کے بارے کیا عقیدہ تھا؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے صحابہ کا عقیدہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ العرش فوق الماء، کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ کی ذات عرش پہ ہے، اور وہ ساری مخلوقات کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کا عقیدہ ہے، اکثریت کا، کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ انسان میں بھی اللہ ہے، جانوروں میں بھی اللہ ہے، پرندوں میں بھی اللہ ہے، زمین پہ بھی اللہ ہے، گھر میں بھی، ہر جگہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جی اللہ کی ذات موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ بلند ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ جو فرماتے ہیں نا میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں، اللہ اپنی قدرت کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے اللہ انسان کی شاہ رگ سے قریب ہے، دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ عرش معلیٰ پہ بلند ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے حوالے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں، لیکن میرا موضوع جو ہے وہ صحابہ کے اعمال پیش کرنا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا عرش پانی پہ ہے اور اللہ کی ذات عرش پہ بلند ہے، اور وہ مخلوق کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے اس بات پہ۔ اب وہ کس طرح ہے؟ جس طرح کچھ عرصہ پہلے نا کراچی کے ایک ٹی وی کے پروگرام میں بریلوی مسلک کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اہل حدیث عالم کے جواب میں کہا کہ جی اگر اللہ عرش پہ ہے تو پھر بتائیں عرش بڑا ہے یا اللہ کی ذات بڑی ہے؟ انہوں نے نا کہا جی اگر اللہ عرش پہ ہے پھر عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اگر عرش بڑا ہوا تو پھر اللہ اکبر نہ ہوا، اور اگر اللہ کی ذات عرش سے بڑی ہے تو پھر اللہ عرش پہ کس طرح ہے؟ عقلی طور پہ نا وہ اس چیز کا رد کرتے ہیں۔ اس بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا بہترین موقف ہے کہ اللہ کی ذات عرش پہ بلند ہے، اس بات کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ عرش پہ موجود ہے۔ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، اس کی کیفیت کیا ہے اس بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کس طرح عرش پہ ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان لانا، اللہ عرش پہ ہے ہم ایمان لے آئے۔ کس طرح ہے اللہ عرش پہ؟ یہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، یہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ عرش پہ موجود ہے۔ وَسَوَالُهُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس کے بارے میں پوچھنا، تحقیق میں پڑھنا، ٹو میں لگ جانا بدعت ہے، گمراہی ہے۔ جو بندہ اس ٹو میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ کس طرح عرش پہ ہے، کس طرح اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کا منہج امام شافعی رحمہ اللہ نے جو بتایا ہے وہ اللہ کی ذات عرش پہ بلند ہے، ہمیں پتہ ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ اللہ کس طرح ہے، بس ہمارا ایمان ہے اللہ عرش پہ بلند ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پہ ہے، اس کے بارے میں پوچھنا گمراہی ہے۔ تو صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا، اللہ کی ذات، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پہ ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ اور زمین پہ گھوم لے، یہ عقیدہ کس جماعت کا ہے؟ جس جماعت کا یہ عقیدہ ہوگا اس کے ساتھ چمٹ جائیے، وہ حق پر ہیں۔ کیوں؟ وہ صحابہ کے منہج پر ہیں، وہ صحابہ کے راستے پر ہیں۔ اسی طرح علم غیب کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ آپ عالم الغیب ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں جانتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس بارے میں اماں جان عائشہ صدیقہ کائنات، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ قاریہ محدثہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جس شخص نے یہ کہا کہ آپ کو غیب کا علم ہے، آپ غیب جانتے ہیں، وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں غیب کوئی بھی نہیں جانتا، وہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جاننے والا۔ تو جو صحابہ کا عقیدہ ہے
کھنگالیے، تلاش کیجئے جس جماعت میں وہ عقیدہ پایا جاتا ہو جو عالم الغیب صرف اللہ کو مانتے ہیں، جس جماعت کا وہ عقیدہ ہے اس سے چمٹ جائیں، وہ حق پر ہیں، وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ صحابہ کے منہج پر ہیں۔ اسی طرح قبر پرستی لے لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی دفعہ بھی حدیث بیان کی تھی کہ آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی نے اپنے غلام کو یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ میں تجھے ایک ایسے کام پہ روانہ کر رہا ہوں جس پہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا تھا، دنیا میں کوئی پکی قبر نظر نہ آئے، ساری قبروں کو گرا کے زمین کے برابر کر دو۔ جب صحابہ پکی قبر کے قائل نہیں ہے، پکی قبر نہیں بنانے دے رہے، تو قبہ، مزار اور جبے بنا لینا کوئی صحابہ کا طریقہ تھوڑا ہی ہے۔ تو آج جس جماعت کی، جن لوگوں کی، جن افراد کی قبریں کچی ہیں، جو قبر پرستی کے قائل نہیں ہیں، قبر پرستی کی مذمت کرتے ہیں، لوگوں کو اس دلدل اور شرک سے نکالتے ہیں، جس جماعت کا یہ عقیدہ ہے اس جماعت کے ساتھ چمٹ جائیے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اس بارے میں؟ ایک صحابی حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے کسی ملک میں، کسی علاقے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو فرمانے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو سب سے عظیم شخصیت ہے دنیا میں۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابی، کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ کہتا ہے جی اللہ کے نبی، میں قبر پہ تو سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا جس طرح قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طرح زندہ انسان کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا۔ اب قیامت تک سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کی ذات کو ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، نہ احترام سے، نہ تعظیم سے، نہ عبادت کی غرض سے، کسی لیے بھی کسی شخصیت کو، کسی قبر کو، کسی انسان کو، کسی حجر و شجر کو سجدہ جائز نہیں ہے، شریعت محمدی میں حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز ہوتا اور کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن شریعت میں سجدہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا منہج ہے۔ جس جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں مزاروں پہ سجدے حرام ہے، اس جماعت سے چمٹ جائیے، کیونکہ وہ صحابہ کے منہج پر ہیں، وہ صحابہ کے دین اور مسلک پر ہیں۔ اسی طرح بدعت کے حوالے سے صحابہ کا عمل، بدعات کے حوالے سے صحابہ کا طریقہ، محدث امہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنۃ۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بات مشہور ہے نا کہ جی یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت، ایک بدعت دوسری حسنہ، ایک بدعت دوسرا ساتھ حسنہ بھی کہہ دیتی ہیں، جی بدعت اور اچھی بدعت کون سی ہوتی ہے بھائی؟ بدعت ہے، اچھی ہو بری ہو، وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم ہے۔ اچھا اور برا اس میں کیا فرق کرنا اس کا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ بدعت میلاد کا جلوس نکالنا، میلاد منا لینا بدعت حسنہ ہے۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ جی یہ بدعت حسنہ ہے، فلاں کام بدعت حسنہ ہے۔ اس بات کا دروازہ بند کیا ہے فقیہ امت، محدث امت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت صراط مستقیم سے ہٹا دینے والی ہے، جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ کہتے ہوں، لوگ بدعت حسنہ کہتے رہے، لیکن بدعت حقیقت میں گمراہی ہے، وہ انسان کو جنت کے راستے سے بھٹکا کے جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ بدعات سے محفوظ فرمائے۔ تو جس جماعت میں بدعات نہیں ہے، جو گروہ بدعات سے پاک گروہ ہے، وہ حق پر ہے، اس کے ساتھ چمٹ جائیے، وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ صحابہ کے دین پہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ اسی طرح عقیدے سے باہر نکلیں، چند میں روزمرہ کی جو ہمارے اعمال ہیں ان میں سے نشاندہی کرتا ہوں کہ عورتوں کا مسجد میں آنے کا مسئلہ ہے۔ اب اس بارے میں صحابہ کا موقف اور صحابہ کا منہج کیا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کی اپنی بیوی
فجر اور عشاء کی جماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھی، فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے ادا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث تو ہے ہی نا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ آپ کے زمانے بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی، لیکن میں منہج صحابہ کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق کی بیوی فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتی تھی۔ اور دوسری بڑی معروف حدیث کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیٹا ہے، اس نے اپنی بیوی کو منع کر دیا، بھائی تو نے مسجد میں نہیں جانا، نماز میں گھر میں پڑھ لے، بس مسجد میں نے نہیں بھیجنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو سمجھایا تو وہ بات نہ مانا، تو آپ نے فرمایا میں تیرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور حدیث کے مقابلے میں تو اپنی بات کر رہا ہے۔ مرتے دم تک عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اس لیے کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو ٹھکرایا تھا، اور پیغمبر کا فرمان صحابہ اس پہ عمل کرنے والے تھے، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں بھیجتے تھے۔ آج جو جماعت یہ کام کرتی ہے، جن کی مساجد میں عورتیں آتی ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ صحابہ کے طریقے پر ہیں، وہ صحابہ کے منہج پر لوگ ہیں۔ تو صحابہ کا یہ عمل تھا کہ صحابہ کی خواتین، ان کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں، بچیاں مسجد کے اندر آتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، جمعہ پڑھتی تھی، درس کے اندر آتی تھی۔ اسی طرح نماز لے لیں، صف بندی کا مسئلہ ہے، نماز میں صف بندی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ہیں تو وہ تو ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، ملاؤ، آپس میں جڑ کے کھڑے ہو، اس لیے کہ صفوں کا ملانا یہ نماز کے قیام کا حصہ ہے۔ دوسری جگہ آپ نے دعا کی یا اللہ اس بندے کو ملائے جو صف کو ملاتا ہے، اور اللہ اس کو کاٹے جو صف کو توڑتا ہے۔ یہ تو آپ کی حدیث ہے ہی۔ صحابہ کا عمل کیا ہے اس بارے میں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پیغمبر کے صحابہ مسجد نبوی میں ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ کو ہم نے دیکھا، سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا نماز کھڑی ہوتی، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوتے تھے۔ آج ان باتوں کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک بندے کا قد بڑا ہے ایک کا چھوٹا ہے، وہ کندھا کس طرح ملائے گا؟ ایک کا پاؤں بڑا ہے ایک کا پاؤں چھوٹا ہے، وہ آپس میں پاؤں کس طرح ملائیں گے؟ تو پاؤں جو ملانے کا طریقہ ہے، آپ جب اپنے جسم کے برابر پاؤں کھولیں اور آپس میں ایڑیاں ملا لیں، ایڑی تو بڑی چھوٹی نہیں نا کسی کی ہوتی، پاؤں پیچھے سے شروع ہوتے ہیں، آگے پھر جتنا مرضی کسی کا چھوٹا یا لمبا ہو، جب پیچھے سے ایڑی ملا لیں گے تو پھر پاؤں مل جائے گا۔ ایڑی جب ملا لیں گے تو پاؤں مل جائے گا، اور جب جسم کے برابر پاؤں کھولیں گے تو صف خود بخود سیدھی ہو جائے گی، صف کے اندر خالی جگہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جس کا اونچا کندھا ہے اب چھوٹے قد والا بندہ وہ ایڑیاں اوپر کر کے بڑے قد والے سے کندھے ملاتا پھرے، مطلب یہ ہے کہ ساتھ مل کے کھڑا ہونا ہے، جڑ کے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان کی صفیں کس طرح ہوتی ہیں، اور صحابہ کے طریقے کے مطابق صف بندی کا خیال کون کرتا ہے؟ جو صحابہ کے طریقے کے مطابق صف بناتے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں، اس لیے کہ ان کا عمل وہ صحابہ کے عمل جیسا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی طرح نماز میں فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرات، اس بارے میں جو صحابہ کا موقف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، اس کی نماز ناقص ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ جو بندہ نماز میں فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، چاہے امام کے پیچھے ہے یا وہ اکیلی نماز پڑھ رہا ہے، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے وہ بندے کی نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا موقف ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، دوسری حدیث ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے جو فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ اور ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. جب میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کے اپنی زبان سے کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میں نے اپنے بندے کی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، اللہ جواب دیتے ہیں آسمان سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آگے بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میری تسبیح بیان کی ہے، میری حمد بیان کی ہے، میری تمجید بیان کی ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. تو صحابہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے، وہ عمل یہی ہے صحابہ کا، کہ جو بندہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نامکمل ہے. اسی طرح رفع الیدین کا مسئلہ ہے، سب سے مارکۃ الآراء مسئلہ امت کا جو ہے رفع الیدین کا ہے. اس بارے میں صحابہ کا موقف احادیث موجود ہے، 400 سے زیادہ احادیث ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع بنا تو پورا جمعہ اس موضوع پہ پڑھائیں گے. اللہ کے پیغمبر کی احادیث صحیح روایات تو موجود ہیں، لیکن صحابہ کا موقف کیا ہے؟ جو میرا جمعہ کا آج موضوع ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے، وہ جماعت حق پہ ہے جو صحابہ کے منہج پہ ہے. صحابہ کا اس حوالے سے کیا منہج ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور مکہ کے مفتی اعظم ہیں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اپنے استاد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے، اور یہ عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے استاد نے نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعتوں کے درمیان جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے رفع الیدین کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے، عطا بن ابی رباح ان کے شاگرد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میرے استاد نے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی نے، ابو بکر صدیق کے نواسے نے نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعتوں کے درمیان جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے رفع الیدین کیا. میں نے ان سے پوچھا آپ نے رفع الیدین کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی اللہ کے پیغمبر کے صحابی اور اپنے نانا جناب ابو بکر صدیق کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے نانا جان نے بھی انہی مواقع پہ رفع الیدین کیا ہے. میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نماز پڑھی صلیت خلف رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ بھی نماز میں اسی طرح رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہاں رک کے میں ایک اور بات کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، آخر میں جوڑ دیا تھا، شروع زندگی میں کرتے رہے تھے. ایک جواب دیا جاتا ہے نا معاشرے میں کہ جی آپ نے آخر میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. اب دیکھیں صحابہ آخری نماز میں سارے پیچھے کھڑے ہیں. جب جو نماز اللہ کے پیغمبر نے جو آخری جماعت مسجد نبوی میں کرائی تھی نا، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. ایک شخصیت ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. وہ حدیث شاید آپ کے ذہن میں آ گئی ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار تھے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. تو ابو بکر جب مصلی پہ کھڑے ہوئے، آپ کی طبیعت بہتر ہوئی تو آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے ساتھ کندھے پہ سارے کے ساتھ 2 صحابہ کے تشریف لائے. تو جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ابو بکر کو روکا اور ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کے آپ نے ابو بکر کو امامت کروائی اور جناب صدیق نے صحابہ کو امامت کروائی. ایک وقت میں مصلی پہ 2 امام موجود ہیں. سارے صحابی اللہ کے پیغمبر کی نماز جو آپ نے آخری جماعت مسجد نبوی کے منبر پہ کروائی، آپ جماعت کروا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، سارے صحابی پیچھے کھڑے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی آخری نماز ابو بکر صدیق نے دیکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری بات تمہید سمجھ گئے ہوں گے کہ پیغمبر کی آخری نماز وہ ابو بکر صدیق نے دیکھی ہے. اگر ابو بکر اللہ کے نبی نے رفع الیدین چھوڑ دیا ہوتا، ابو بکر صدیق دوبارہ رفع الیدین نہ کرتے. اگر ابو بکر نے رفع الیدین چھوڑا ہوتا، آپ کے نواسہ عبداللہ بن زبیر نہ کرتے. عبداللہ بن زبیر نے چھوڑ دیا ہوتا تو عطا بن ابی رباح رفع الیدین نہ کرتے. تو پتہ چلا اللہ کے پیغمبر نے زندگی کی آخری نماز میں بھی رفع الیدین کیا ہے. تو یہ روایات جو پیش کی جاتی ہے نا آپ نے رفع الیدین چھوڑ دی ہے، سب جھوٹ ہے. دوسری دلیل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، ابو قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان کی بے شمار روایات، اور مالک بن حویرث کی تو روایت میں آتا ہے انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، 10 صحابہ کی موجودگی میں صحابہ موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، کہا جی بتائیں، تو انہوں نے اسی طرح نماز شروع کرتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھ کر بھی، اور 2 رکعتوں کے درمیان جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت بھی رفع الیدین کیا، اور فرمایا اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ تو صحابہ نے تصدیق کی کہ ہاں اسی طرح اللہ کے نبی کی نماز تھی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کے یہ اعمال ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور صحابہ نے رفع الیدین سے نماز پڑھ کے امت کو بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی آخری نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین کتاب لکھی ہے، ایک رسالہ لکھا ہے جز رفع الیدین کے نام سے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا کوئی صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتا ہو۔ یہ صحابہ کا عمل بتلاتا ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنی آخری نماز رفع الیدین کے ساتھ ادا کی ہے۔ اس لیے آج جو اپنی نمازیں اس انداز سے پڑھتے ہیں وہ جماعت حق پہ ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے طریقے پہ ہے، وہ صحابہ کے منہج پہ ہے، ان کے ساتھ مل جائیے، چمٹ جائیے، وہ صحابہ جیسے لوگ ہیں، وہ صحابہ کے طریقے پہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح تراویح کی نماز لے لیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویحیں کروا دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر وہ حضرت عائشہ کی معروف حدیث کے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات قیام کیا کرتے تھے۔ یہاں حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو حکم دیا کہ مسجد میں لوگوں کو 11 رکعات قیام کروائیں۔ آپ حدیث سمجھ گئے ہوں گے، موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، اس میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مسجد نبوی میں لوگوں کو 11 رکعات قیام کروائیں۔ تو وہ جو لوگ روایت پیش کرتے ہیں نا حضرت عمر کی، وہ ضعیف روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، الزام اور بہتان لگایا جاتا ہے۔ یہ روایات جو ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی بھی ان کو ضعیف نہیں کہتا۔ کسی مسئلے کے پاس چلے جاؤ نا، ان روایات کو ان کی تعویل ضرور کرتے ہیں، کہیں گے جی یہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اس طرح نہیں، اس طرح تعویل کریں گے۔ ان کو غلط کوئی نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ یہ ساری مستند روایات ہیں، یہ ساری مرفوع روایات ہیں جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، ان میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ نہ مانے تو وہ ان کی الگ بات ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 رکعات قیام کیا کرتے تھے، 11 رکعات تراویح پڑھتے تھے۔ 2 حوالے آ گئے حضرت عمر کے زمانے کے، ایک حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حضرت عمر نے حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھاؤ، دوسری صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے زمانے میں 11 رکعات قیام کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو جماعت صحابہ کے طریقے پہ ہے، جو صحابہ کے عمل پہ ہیں، جن کے اعمال صحابہ جیسے ہیں، وہ لوگ اس روئے زمین پہ حق پہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ چمٹ جائیے، ان سے مل جائیے، کیونکہ وہ حق پر لوگ ہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے، اذان مغرب کے بعد اور مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نفل پڑھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، آپ نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعات پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جس کا دل کرے وہ پڑھ لے، جس کا دل کرے وہ نہ پڑھے۔ یعنی آپ نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ ان کو فرض ہی نہ سمجھ لیں، آپ نے کہہ دیا کہ بھئی اگر جی کرے ٹائم ہو پڑھ لو، نہیں کرے تو نہ پڑھو۔ اب کون سی اللہ کی زمین پہ جماعت ہے جو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اور آپ اگر اہل حدیث کی مساجد میں جائیں نا تو ایک بڑا روحانی منظر ہوتا ہے، اذان مغرب کے بعد آدھے لوگ آپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ اور اکثر تو میں لاہور میں تھا تو اس طرح ہوتا تھا، کیونکہ مسجد بڑی تھی، تعداد اہل حدیث کی زیادہ تھی، تو لوگ نا کثرت سے مغرب کی نماز اذان کے بعد نا سنتے پڑھتے تھے۔ تو جو کوئی نیا بندہ آتا تھا نا وہ کئی دفعہ پوچھتے تھے لوگ کہ یار یہ ادھر اپنی اپنی نماز ہی پڑھنی ہے یا جماعت بھی ہوتی ہے؟
لوگ حیرانگی سے پوچھتے تھے یار یہ نماز اپنی اپنی پڑھنی ہے، جماعت نہیں ادھر ہوتی؟ یعنی تصور لوگوں کا یہ بنا دیا گیا کہ اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی کر دو۔ اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی زمین پہ اہل حدیث ہیں جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں۔ آپ ہماری مساجد میں جائیں نا، اذان مغرب کے بعد کچھ لوگ آپ کو سنتیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو سنتیں ادا کر رہے ہیں ان سے پوچھیں بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ مغرب سے نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو تم کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، دل کرے تو پڑھ لو، نہ کرے تو نہ پڑھو۔ یہ اہل حدیث الحمدللہ اللہ کی زمین پہ ہیں جو اس حدیث پہ پورا عمل کرتے ہیں۔ ہم سنتیں پڑھتے بھی ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بالکل پسے پش ڈال دیا ہے، اس روایت پہ عمل ہی نہیں کرتے سرے سے۔ بخاری کی حدیث ہے، وہ کتاب حدیث کی جس کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد اگر سچی ترین کتاب ہے، کوئی صحیح ترین کتاب ہے، مستند ترین کتاب ہے، وہ صحیح البخاری ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل حدیث کے راوی ہیں، لیکن اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی توفیق سے صحابہ کے طریقے پہ جو لوگ ہیں وہ ہم اہل حدیث ہیں، وہ ہم فقیر لوگ ہیں جو لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کے طریقے سے چمٹ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ لوگ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، جس کے ساتھ جان لگے رہو کوئی بات نہیں، وہ بھی تو نماز ہی پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیثیں ہی سناتے ہیں، خیر ہے چل جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ 72 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ صرف جنت میں جانے والا ہے۔ فرقہ ناجیہ ایک ہے، اور اس کے آپ نے اعمال نہیں گنوائے، آپ نے ایک اصول بتا دیا ہے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ جو اعمال میں نے اور میرے صحابہ نے کیے، جو جماعت وہ کام کر کے آئے گی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا کے انہیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو شامل فرمائے اس جماعت میں۔ تو آپ نے فرمایا جو صحابہ کے طریقے پہ جماعت ہوگی، جو صحابہ کے اعمال جیسے اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے، قیامت کے دن وہی نجات پائیں گے، وہی فرقہ ناجیہ ہے، وہی صراط مستقیم کے راہی ہیں جن کے امام صحابہ ہیں، جن کے آئیڈیل صحابہ ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ آپ کی عدالت کے اندر باتیں پیش کر دی ہیں۔ اب یہ آپ کا سردردی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل پہ تحقیق ضرور کریں، ان مسائل پہ تحقیق ضرور کریں۔ ان کو عام سمجھ کے اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کو فرقہ وارانہ باتیں سمجھ کے اگنور کریں، نہیں۔ اگر تحقیق نہیں کریں گے، قیامت کے دن میرا ہاتھ اور آپ کا گریبان ہوگا، کہوں گا یا اللہ ان کی عدالت میں نے باتیں پیش کر دی تھی، صحابہ کے اعمال کی گواہیوں کے ساتھ انہیں بتا دیا تھا، اللہ انہوں نے نہ تحقیق کی نہ انہوں نے بات کو مانا، اللہ ان سے پوچھ اور ان سے حساب لے۔ اگر آج تحقیق کر لو، ہم سے بھی پوچھو، اپنے علماء کے پاس جاؤ، بھئی صحابہ تو یہ کام کرتے رہے ہیں، ہم یہ اعمال کیوں نہیں کر رہے؟ ان اعمال کی تحقیق کیجئے اگر صراط مستقیم کے راہی بننا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا چاہتے ہیں، اگر جنت کے مالک اور وارث بننا چاہتے ہیں، ان اعمال کی تحقیق ضرور کیجئے کہ کیا صحابہ نے رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، صحابہ نے صف بندی کا خیال کیا ہے کہ نہیں کیا، صحابہ نے نماز میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، صحابہ نے آمین کہی ہے یا نہیں کہی۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے اعمال، صحابہ مغرب سے پہلے سنتیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، ان اعمال کی تحقیق کیجئے، کھوج میں پڑھیے، جو عمل صحابہ کا ملے، جس جماعت میں وہ کام ہو جو صحابہ کیا کرتے تھے، اس جماعت سے چمٹ جائیے، ان لوگوں کے ساتھ مل جائیے، یقیناً وہ لوگ حق پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راہی بنا دے، اللہ صراط مستقیم کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان پہ زندہ رکھے اور اسلام پہ ہی موت آئے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔